بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے سے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اظہار کروایا، اس خیال سے کہ اگلی زندگی کے اندر اللہ کے دین کی دعوت میں کوئی حرف نہ آئے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ آپ جیل میں تھے، آپ کنویں میں تھے، آپ بڑی آزمائشوں سے گزر کر عزیز مصر کے پاس گھر میں پہنچے، پھر آپ مصر کی سلطنت پہ بیٹھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے بھائی مصر آئے غلہ لینے کے لیے۔ آپ تو پہچان گئے، بھائی نہ پہچان سکے۔ آپ نے غلہ بھی دیا اور اپنے خادموں سے کہہ دیا کہ ان کی جو پونجی ہے، غلے کی جو قیمت ہے، وہ بھی واپس غلے ہی میں رکھ دو تاکہ جلدی واپس آئیں۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ بتایا ہاں ایک بھائی بنیامین ہے۔ فرمایا آئندہ اگر اسے لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ غلہ کوئی نہیں ملنا۔ بھائی گئے، غلہ بھی ملا، سامان کھولا تو رقم بھی واپس ملی۔ خوشی کا اظہار کیا، ابا سے اصرار کیا کہ اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ فرمایا کیسے تم پہ اعتماد کروں؟ تم پہلے اپنے ایک بھائی کو کھو بیٹھے ہو۔ کہنے لگے عہد کرتے ہیں آپ سے، اب ایسی آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آئے، تدبیر کی اپنے اس چھوٹے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی۔ غلہ دے دیا، اور آلہ جس سے غلہ ناپ کے دیا جاتا تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب جانے لگے تو غلہ تقسیم کرنے والے نے اعلان کر دیا، کون ہے ایسا جو ساتھ آلہ غلہ ناپ والا غلہ بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، پیمانہ بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں، ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ فرمایا جانتے ہوں مصر کا ضابطہ یہی ہے، جس کے ہاں سے سامان نکلے گا وہی یہاں رہے گا۔ سامان سب کا تلاش کیا، آخر میں بنیامین کا سامان تلاش ہوا تو اس میں وہ پیمانہ مل گیا۔ اب وہ بھائی کہنے لگے کس منہ سے ابا کے پاس جائیں گے؟ بڑے بھائی نے تو بہت اصرار کیا، بڑے جتن کیے، آخرکار کچھ بھائی چلے گئے، ایک بھائی بڑا بھائی نہیں گیا۔ ابا کے پاس گئے، ابا کو تو ویسی ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تکلیف تھی ہی، محبت بھی تھی، اور پھر جو خواب تھی اس خواب کی تعبیر کو حضرت یعقوب سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف کو بہت بڑا مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن کہا کرتے تھے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ بیٹوں سے کہا جاؤ تلاش کرو۔ بھائی پھر نکلے، پھر مصر کی طرف آئے۔ پتا تھا بنیامین تو کم از کم یہاں ہے نا، اس کو تو واپس لے آئے۔ کچھ تھوڑی سی رقم، گھر کے حالات، ابا کے حالات بتائے، اور ساتھ ساتھ بنیامین کی بھی درخواست کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تم یوسف کو بھی جانتے ہو؟ ان کی آنکھیں کھلی، عزیز مصر ہے، کہاں کنویں میں ڈالا ہے اور کہاں سالہ سال گزر گئے ہیں، اس شخص کی زبان سے یوسف کا نام کیسے ہوا؟ یوں دیکھا، کہنے لگے انت یوسف، کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟
قال انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین۔ یہ دونوں بھائی ماں شریک تھے، باقی سارے بھائی باپ شریک تھے۔ تو کہاں یہ میرا بھائی ہے، اور ساتھ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس کے تقوی اور صبر کے پھل کو ضائع نہیں کیا کرے۔ اور یہ قانون اللہ نے قیامت تک ہر مسلمان کے لیے بنا دیا، جو بھی متقوا اور صبر کرے گا اس کے وہ گویا کہ اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھولے، گویا کہ وہ اپنے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھولے۔ دنیا ہے، یہاں تو حالات آئیں گے، ناگواریاں بھی آئیں گی، نیکوں پر بھی آئیں گی، اللہ کے پیاروں پر بھی آئیں گی، لیکن کوئی آدمی صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، پرہیزگاری سے کام لے، تو اللہ رب العزت پھر اپنی شان سے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ کہاں کنواں اور کہاں جیل کی تاریکی، کہاں دولت اور اسٹیٹس اور عورت کا فتنہ، اور کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور کس طرح ان پر احسانات، قدم قدم پہ پرہیزگاری اور تقوی۔ پھر اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی دنیاوی اخروی اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نواز۔ جو بھی متقی اور تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا، اللہ رب العزت اس کی بڑی قدردانی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور وہی بات فرمائی جو اللہ کے نبی نے مکہ میں جب داخل ہوئے فاتح بن کے جس طریقے سے عام معافی کا اعلان کیا، حضرت یوسف بھی فرمانے لگے آج تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آج تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ ابا کو لے آؤ، اماں کو لے آؤ۔ بتایا کہ ابا کی بینائی چلی گئی، فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، ابا کے آنکھوں پہ رکھنا، بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ کی شان ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، کنویں میں بیٹا موجود ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتہ لگا، اور جب اللہ نے بتانا چاہا تو جب بیٹوں کا قافلہ مصر سے چلا تو اپنے پاس بیٹھنے والوں سے حضرت یعقوب فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہ بتایا تو نبی ہیں، حضرت یعقوب ہیں، قریب میں کنواں ہے، جنگل میں قریبی اسی علاقے میں، پتہ نہیں لگا۔ بتانے پہ آئے تو کہاں مصر، کہنے لگے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قافلہ واپس گیا، قمیض آنکھوں پہ رکھی، بینائی واپس آ گئی۔ ابا کو ساتھ لے آئے، اماں کو ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین کا استقبال کیا۔ جیسی تخت پر پہنچے سب سجدے میں گر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا ابا جان یہی اس خواب کی تعبیر، سورج اور چاند اور 12 ستارے سجدہ کریں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ہوا کرتا، جیسے السلام علیکم ہمارا ہے، ہمیں اللہ نے اس سجدہ تعظیمی کے بدلے میں سلام جیسی دولت دی ہے۔ السلام علیکم، جب ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم، گڈ مارننگ نہیں بھائی، السلام علیکم۔ مسلمانوں کو آج اپنی روایات بھی بھول گئی، اپنی تہذیب بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں، اپنی شاعر بھی بھولتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم کیا خوبصورت الفاظ ہیں، تمہیں اللہ سلامتی دے دے، اور تھوڑا سا اس کو بڑھا دے ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے رحمتیں دے، برکتیں دے۔ کون سی گھڑی اللہ کے یہاں قبولیت کی ہے؟ اگر شوہر اپنے بیوی کے حق میں یہ سلام کی دعا دے دے، یا بیوی اپنے شوہر کو یہ سلامتی کی دعا دے دے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کام پورا ہو جائے۔ ایسی زبردست دعا ہے۔
تو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا، سلام کے بدلے میں تعظیمی سجدہ. لیکن اللہ کے نبی بھی آخری ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے ان تمام راستوں کو بھی حرام قرار دیا اس شریعت میں جن راستوں سے شرک آ سکتا تھا، جن راستوں سے شرک آ سکتا تھا ان تمام راستوں کو بھی حرام قرار دیا. اب ہماری نبی کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی ہو، وہ سجدہ عبادت کا ہو، وہ تو تمام شریعتوں میں حرام ہے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام. کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، قبر کا کرنا، آگ کے سامنے کرنا، درخت کے سامنے کرنا، انسان کے سامنے کرنا، تعظیم کا سجدہ، عبادت کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام. پہلے شریعت میں اس کو نہیں. اسی طرح ہماری شریعتوں میں بت بنانا، جیسے آج بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی ہیں، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کو بڑے بڑے چوراہوں پہ لگائے جاتی ہے. یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی شریعتوں میں شرک اسی راستے سے آیا. بزرگ ہے، اس کی یاد کے لیے اس کے ہاتھوں سے مٹیوں سے مورتیاں بنا دی، جیسے ہندوؤں نے بنا رکھی. جیسے ہندوؤں کے ہاں اپنے معبودوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اب مسلمان بھی ان کی نقل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے چوراہوں کو ان مورتیوں سے سجاتے ہیں. ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ، اس قسم کی چیزیں سب حرام ہیں، سب سجدے میں گر گئے. تعظیم کا سجدہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ والسلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ آپ نے خواب کی تعبیر دی، آپ نے یہ عزت بخشی، آپ نے یہ سلطنت دی، اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دے دی، اللہ اب میرا خاتمہ بھی اپنی فرما برداری پہ فرما. سبحانہ. اے اللہ اب میرا خاتمہ بھی اپنی فرما برداری پہ فرما. یہ ہے اصل کامیابی، کہ خاتمہ اللہ کی فرما برداری پہ ہو جائے. یہ ہے تو ساری نعمتیں بڑھیا. اور اگر یہ نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ کی فرما برداری پہ نہیں ہے، تو یہ ساری نعمتیں بھی وبال ہے، ساری نعمتیں بھی وبال. فرما اے اللہ خاتمہ بھی اسلام پہ عطا فرما. تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم ملا، آپ کی نبوت کی دلیل ہے. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور کہیں کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں، شرک سے کوئی تعلق نہیں. پھر سورہ رات کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، کیسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا، زمین کو بچھا دیا، سورج چاند کا یہ سارا نظام ہے، بنایا بھی اللہ نے، نظام بھی اللہ چلا رہا. پھر زمین کے ٹکڑوں پہ آپ دیکھیے کس طریقے سے باغات ہوتے ہیں، پانی ایک ہی ملتا ہے لیکن سائز رنگت ہر پھل کا مختلف ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ. وہ کہا کرتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ، کیسے زندہ ہوں گے؟ فرما اللہ کی قدرت نہیں دیکھ. وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرما یہی انداز پہلی قوموں کا بھی رہا ہے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑے علم والے ہیں، وہی جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کتنے دن کا حمل ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اللہ ہی جانتی. ہر چیز اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. باطل آپ کو ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن باطل مٹ جانے والا، اور حق جس میں اللہ نے نفع رکھا ہے زمین پہ ٹھہراؤ اسی کو ہے. پھر اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا، جو اللہ کے نیک بندے، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. وہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کیا کرو، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی انصاف اور اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے مجرم لوگ، فرمایا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا قطع تعلق کرتے،
عہد شکنی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ رزاق اللہ ہے، اپنے حکمت سے کسی کا بڑھا دیتا ہے، کسی کا کم کر دیتا ہے۔ رزاق اللہ، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ اسے اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے، دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے حبیب کو تسلی ہے کہ رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ان کے قوموں نے استہزاء کیا اور انہوں کا انکار کیا، اللہ نے مہلت دی، پھر اللہ نے پکڑا۔ پھر ہر نبی کی اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے بچے کیوں ہیں، آپ کی بیوی کیوں ہیں، آپ کے پاس بشری تقاضے کیوں ہیں؟ فرمایا ہر نبی، ہر رسول اس کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے، اور جو بھی رسول آیا ہے وہ مرد آیا ہے، عورت تو کبھی نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں قرآن کا تذکرہ، اللہ نے قرآن بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آئے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے اور ان نعمتوں میں اللہ کو راضی کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، نہ شکری کرو گے اللہ نعمتیں چھین لیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان ہے، یہ شیطان کل قیامت میں اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا کہ میرا تو صرف وسوسہ ڈالنا تھا، اور میرا کام صرف وسوسہ ڈالنا تھا، باقی گمراہی میں تو تم خود مبتلا ہوئی، برائی کا ارتکاب تو تم نے خود کیا۔ پھر فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہیں جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ایمان کی مثال کلمہ طیبہ، درخت ایسے درخت کی طرح ہیں جو پاکیزہ درخت ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، پھل شاندار لاتا ہے۔ ایسے ایمان جب دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس ایمان سے نکلنے والی زندگی کا پھل بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کفر، اس کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جس کی بنیادیں زمین پر نہیں، پھل بھی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی اور پھر شام سے اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنے بچوں کو بیت اللہ کے قریب جا کے ٹھہرا دو، اور جب وہاں ٹھہرانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر گئے تو وہاں اپنے بچوں کو ٹھہرانے کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو دعا کی، اور دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آپ تھی اور آپ کی اہلیہ تھی، حضرت ہاجرہ، چھوٹا سا بچہ تھا اسماعیل، کچھ مشکیزے میں پانی تھا، کچھ تھیلے میں کھجوری تھی، یہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اس جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ رہے۔ اہلیہ نے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ خاموش، حکم تھا کہ جواب نہیں دے۔ دوبارہ اس نے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ اس خاتون نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک، کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایمان تھا، اور کیا اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، اور کیا اس کی قدرت پہ یقین تھا، کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی۔ جنگل ہے، پہاڑ ہیں، وہ بھی سیاہ ہیں، انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کھجوروں نے کتنا چلنا تھا اور پانی کتنا کام آنا تھا۔ کہنے لگے اذا لا یضیعنی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ادھر اس عورت کا یقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان سے اوجھل ہوئے تو اللہ کی طرف جھولی پھیلا دی، یہ ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب انہیں امن بھی دے دے، سلامتی بھی دے دے، ان کی معاشی ضروریات بھی پوری کر دے، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تیری بندگی اختیار کر۔ ایک والد کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری، کہ اس کے اندر اللہ کی بندگی اپنی اولاد میں اس کی شکلیں پیدا کرے، پھر جتنی وسعت اور گنجائش ہے ان کی معاش کی فکر کرے، جتنی وسعت اور گنجائش ہے ان کی معاش کی، حلال معاش کی فکر کرے۔ پہلی ذمہ داری ہے اسے اللہ کی بندگی کے راستے پہ ڈالے اور اسے اللہ کی بندگی کا ماحول دے، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ان کی معاش
اور حلال معاش کی فکر اور اس کا اہتمام کرے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے یہی کچھ مانگا، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر دعا ہے کہ ایمان والا اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اور مجھے بھی میری بخشش فرما دے، اور میری بھی اور پورے تمام ایمان والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دے۔ اس کا تذکرہ، پھر قیامت کا تذکرہ، اور اللہ کی عذاب کی باتیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت ظالموں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ ظالموں سے غافل نہیں، اللہ ان کی پکڑ فرمائیں گے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ کی ان نشانیوں سے اور ان وعیدوں سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں، یہی ان کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں اعتکاف ہوگا، اور